آیہ کریمہ کے آغاز میں اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے یا ایہن نبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب یہاں پر جو لفظ نبی ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی ایک صفت کا بیان، یعنی نبوت اور رسالت یہ بھی صفات ہیں۔ ذوات انبیاء اور ذوات رسل یہ موصوف ہیں، اور نبوت اور رسالت انبیاء اور رسولوں کی صفات ہیں۔ پہلی صفت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان فرمائی کہ یا ایہن نبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ لفظ نبی پر تھوڑی سی ہم گفتگو کرتے ہیں کہ لفظ نبی چونکہ عربی لفظ ہے تو اس کا معنی کیا ہے، ترجمہ کیا ہے، مفہوم کیا ہے اور اس کی وضاحت کیا ہے۔ عربی زبان میں لفظ نبی کا معنی ہوتا ہے خبر دینے والا۔ اب ہمارے زمانے میں خبر دینے والے بہت سارے لوگ ہیں، نیوز اینکر بھی خبریں بھی پڑھتے ہیں، نیوز پیپر کو بھی خبروں کا صفحہ، خبروں کا ورق کہا جاتا ہے، لیکن جو غیر نبی ہے اس کا خبر بیان کرنا اور جو نبی ہے اس کا خبر بیان کرنا، ان دونوں میں فرق ہوتا ہے۔ جو غیر نبی ہے اس کی خبر یا تو ماضی سے متعلق ہوتی ہے کہ یہ ہوا، یا حال سے متعلق ہوتی ہے کہ یہ ہو رہا ہے، لیکن نبی، اسی لیے بعض لغات میں اگر آپ دیکھیں گے کہ لفظ نبی کو آپ لغت سے نکالیں کہ لفظ نبی، مثال کے طور پر شاہد میرا نام ہے تو آپ اس کا معنی نکالیں گے نا کہ بھئی یہ نام رکھنا ہے تو معنی کیا ہے، تو شاہد کا معنی کیا ہے، گواہ۔ لغت میں سے آپ کو یہ لفظ ملے گا شاہد یعنی گواہ۔ اسی طرح لغت میں آپ جب لفظ نبی کو دیکھیں گے اور اس کا معنی تلاش کریں گے کہ لغت میں اس کا معنی کیا ہے، تو لفظ نبی کا معنی ہی غیب کی خبر دینے والا ہے۔ علماء کی تشریح، مکاتب فکر کا اختلاف، مسالک کا اختلاف تو بعد میں رہ گیا، لفظی معنی ہی غیب کی خبر دینے والا ہے۔ اور اس سے بڑھ کر بات کیا ہوگی کہ اللہ کو ہم نے دیکھا، اللہ کی ذات غیب ہے، بلکہ غیب الغیب ہے کہ بعض غیوب تو وہ ہوتے ہیں کہ جو ظاہر ہو جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات غیب الغیب ہے کہ جنت میں اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا یا قیامت کے دن یقینی فیصلہ ہوگا۔ بایمانہ جو منکرین ہیں ان کے لیے اللہ کے واجب الوجود ہونے کی خبر بھی ہمیں اللہ کے رسول نے عطا فرمائی ہے۔ جنت کو دیکھا ہے آپ نے، جہنم کو؟ آپ کے دائیں بائیں فرشتے دو موجود ہیں، ان سے کبھی رات میں ملاقات ہوئی ہے؟ بور ہو رہے ہوں تو بلا لیں، چلیں یار ملاقات کر لیتے ہیں۔ دیکھا ہے آپ نے منکر نکیر، کرامن کاتبین، کسی فرشتے کو دیکھا؟ ایمان ہے الحمدللہ ہمارا۔ یہ غیب کی خبر ہمیں اللہ کے رسول نے عطا فرمائی۔ یہی لفظی معنی ہے کہ یا ایہن نبی، اے نبی یعنی اے غیب کی خبر عطا فرمانے والے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے لفظ نبی کا استعمال ہوا۔ قرآن میں نبی کا لفظ بہت سارے مقامات پر آیا، لیکن کمال بات کہہ لیجئے، قرآن کا اعجاز کہہ لیجئے، ایک ہوتا ہے نبی اور ایک ہوتا ہے ان نبی۔ جیسے نبی ہے، اس کے شروع میں آپ الف لام لگائیں گے، نصاب میں، نصابی کتب میں یہ بات موجود ہے کہ الف لام جو ہے یہ کسی بھی نکرہ کو معرفہ بناتا ہے۔ مثال کے طور پر رجل، اس کا معنی ہے مرد، اب اس کے اوپر اگر الف لام لگائیں گے تو الرجل ہو جائے گا۔ اس کا معنی کوئی عام مرد نہیں ہوگا، الرجل کوئی خاص مرد ہوگا، اس میں تعریف آ جائے گی، وہ معرفہ ہو جائے گا، اس میں نکارت ختم ہو جائے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس آیہ مبارکہ میں بھی جب اپنے محبوب کا ذکر کیا تو فرمایا یا ایہن نبی، صرف نبی نہیں ہے، اس سے پہلے الف لام موجود ہے۔ اور پورے قرآن کریم فرقان حمید کا آپ مطالعہ کریں تو جہاں پر دیگر انبیاء کا ذکر آیا وہاں پر نبی نکرہ ہے، اس پہ الف لام نہیں ہے، لیکن جہاں پر اللہ نے اپنے پیارے محبوب کا ذکر فرمایا وہاں پر الف لام کا ذکر موجود ہے، الف لام کے ساتھ معرفہ موجود ہے کہ یہاں پر نبی سے مراد عموم نہیں ہے، یا ایہن نبی، یہاں پر نبی خاص یعنی میرے محبوب مراد ہے پورے قرآن کریم فرقان حمید میں۔ اسی طرح دوسری آیہ مبارکہ ہے نا، النبی اولا، وہاں پر بھی الف لام موجود ہے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یہاں پر بھی الف لام موجود ہے۔ تو پورے قرآن میں جہاں جہاں پر اللہ نے اپنے محبوب کو لفظ نبوت کے ساتھ خطاب فرمایا ہے تو وہاں پر صرف نبی نہیں فرمایا بلکہ الف لام لگا کر النبی فرمایا۔